الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. کیا پھر جو جہنم میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا، وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت والے دن اس حال میں آئے کہ وہ ہر طرح کی مصیبتوں سے اور عذابوں سے معمول ہو؟ ہاں تم اپنے عمل کیے جاؤ اپنی مرضی سے، لیکن یہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. آج کی یہ محفل جو شاعر اسلام کے تحفظ کے حوالے سے بالعموم اور صحابہ کرام کی ناموس کے تحفظ کے حوالے سے بالخصوص منعقد کی گئی ہے، اس میں ہم سب کہنے والے اور سننے والے جو بھی موجود ہیں ہم سب کے لیے یہ سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. میرے دل میں جو موضوع لگایا تھا ہمارے عزیز محترم جن کو میں محبت سے قائد محترم کہتا ہوں، میری مراد صدر ایلڈیز یوتھ فورس جناب فیصل افضل شیخ صاحب ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا الہاد پر آپ نے گفتگو کرنی، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کا کافی امتحان پہلے ہی لیا جا چکا، اور اتنی علمی گفتگو اور اتنی طویل نشست اور جس طرح کے ڈسپلن کا اب تک مظاہرہ کیا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کی سماعتوں کا امتحان الہاد جیسے ثقیل موضوع پر لینا چاہیے. البتہ میں اسی حوالے سے چند اشارے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے خیال میں شاعر اسلام کو آج کے دور میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ الہاد سے ہے، اور شاید ہمیں احساس نہیں. احساس اگر ہو جائے تو شاید ہم اس کی فکر کر لیں، اور اگر فکر کر لیں تو شاید ہم اس کے حملوں سے بچ جائیں. ہم عام طور پہ الہاد اس کو سمجھتے ہیں کہ جو وجود خدا کے منکر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، وجود باری تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں، بس صرف وہ ملحد ہیں. حالانکہ آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ الہاد کا دور ہے تو یہ بھی کوئی بے جا بات نہیں ہوگی. گناہگار ہونا چھوٹی بات ہے. شاعر اسلام کسی وجہ سے انسان اس کی پابندی نہ کر سکے. شاعر جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا، شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامتی اور ایسی علامت جو امتیازی علامت ہو، امتیازی شان جس کے اندر ہو. جیسے کہا گیا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر اللہ.
تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. یہ بے حرمتی، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی اگر غلطی سے ہو جائے، خطا سے ہو جائے، اور عملی طور پر کوئی آدمی کوئی انفرادی طور پر کوئی اجتماعی طور پر غلطی کر بیٹھے تو کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خطائیں ہوتی رہتی ہیں. خطا ہونا انسان ہونے کی علامت ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کاروں کی نشانی ہی یہ ہے. خطا کار ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو ہی ان کو فکر پڑتی ہے، جو ہی ان کو علم میں آتا ہے، جو ہی ان کے جذبات کا ابال ٹھنڈا پڑتا ہے، جو ہی ان کے حالات بدلتے ہیں، وہ فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر تو ہمارا طرز عمل ایسا ہے، اگر تو ہم شاعر اللہ سے دور ہوئے ہیں، کسی خطا کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یہ جو آیت میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علیہ، جو ہماری آیتوں کا مفہوم بدلتے ہیں، جو ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں. جو وہ ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی علم کی بنیاد پر، کوئی فکر کی بنیاد پر، کوئی مغربی شعور کی بنیاد پر، کوئی نئے نظریے کی بنیاد پر، کوئی نیا نظام تعلیم کی بنیاد پر، کوئی کسی نئے مدرسے یا کسی یونیورسٹی کی تعلیم کی بنیاد پر یا کسی ڈگری کی بنیاد پر جو اللہ کی آیتوں کا مفہوم بدلتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو اس کے اندر فکری کجی ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کجروی اختیار کرتے ہیں، فکر کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہر عمل، ہر گناہ الہاد نہیں ہوتا، لیکن ہر وہ گناہ الہاد ہوتا ہے جو فکری کجی کی بنیاد پر کیا. پہلے آدمی سوچے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. لہذا آج دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ جدید ڈائلیکٹ والے، جدید لہجے والے نامنہاد علماء کو دیکھ لیجئے، آپ اباحیت پسندی کے فلسفے کو دیکھ لیجئے، آپ الیکٹرانک میڈیا اور خاص طور پہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی دی ہوئی فکر کو دیکھ لیجئے. اصل میں ہمارے شاعر کو، ہمارے شاعر کے بارے میں ہمیں بے حمیت بنایا گیا ہے، ہمیں بے غیرت بنایا گیا ہے، ہم سے حمیت چھینی گئی ہے. ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ داڑھی نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اگر بکواس کر لے کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، ان کی ناموس کے بارے میں کوئی بات کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کو کسی نام نہاد علماء، علم کے نام پر دھبا جو کسی کونے قدرت سے اٹھتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی شان پہ حضرت افزائی کرتے ہیں. ایک سوچ، ایک فکر، ایک نئی ایک راہ دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو گناہ کا مرتکب کرواتے ہیں. یہ ہے اصل الہاد، یہ ہے وہ الہاد کی بنیادیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں واضح طور پر کہہ رہا ہے عمل کرتے جاؤ، اعملوا ما شئتم. یہاں تمہارے لیے موقع ہے، جس نے ادھر عمل کرنا ہے وہ بھی کر لے، جس نے ادھر عمل کرنا ہے وہ بھی کر لے. تم نے فکر کہاں سے لی ہے، تم نے یہ نظریہ کہاں سے لیا ہے؟ اعملوا ما شئتم، کرتے جاؤ، انہ بما تعملون بصیر. اللہ تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہاں جا کے فیصلہ ہوگا فمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. یہ دو الگ الگ راستے ہیں بھائی. دنیا میں لوگ گدھا گھوڑا ایک برابر ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں جا کے یوم تبلی السرائر یہ سارے راز باہر آئے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کون کیا ملمہ کاری کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ نور میں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. جو ملمہ کاری کر کے ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہیں، جو نظر بچا کے نکل جاتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. لہذا فکر کیجئے، آج سنبھال لیجئے اپنا آپ. ہم سمجھتے ہیں
کہ ہمارے تعلیمی ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہماری نسل، نئی نوجوان نسل اللہ اکبر بڑی سیانی ہے، ہم سے کئی ہاتھ آگے ہے، ان کی فکر درست ہے، ان کے معاملات درست ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس کی ایک نظم ہے اقبال کی، محراب گل افغان کے افکار، اس میں اقبال نے نوجوان کی فکر پر تبصرہ کیا ہے۔ سنیے نوجوانوں، اقبال کہتا ہے اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یہ جو سانس لے رہا ہے نا، یہ تو مانگے تانگے کی سانس، پتہ نہیں کہاں سے نظریہ لیا، پتہ نہیں کہاں سے فکر لی ہے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن اس بنیاد پر نماز نہ پڑھنا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لحاظ۔ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، اور یہ سوچ کر گناہ کرنا، یہ سوچ کر والدین کی نافرمانی کرنا کہ والدین کو پتہ ہی کیا نہیں، ان کو تو جدید فکر کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے لاجک کیا ہے، منطق کیا ہے۔ سن لیجئے، یہ جو ایک فرد، ایک بچہ جب اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یا اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یا اپنے بزرگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی عقل پیش کرتا ہے، اپنی لاجک پیش کرتا ہے، یہ بھی اسی الہاد کا حصہ ہے جن بنیادوں پر وجود باری تعالیٰ کا انکار ہوا ہے، اسی بنیادوں پر ان شعائر کا انکار ہوا۔ لہذا علماء نے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ پتہ کیا ہے الہاد کی؟ المیل عما یجب اعتقادہ وعملہ، ہر وہ چیز جس کا اعتقاد رکھنا اور جس پر عمل کرنا واجب ہے، آپ اس سے ادھر جھک جائیں تو الہاد ہے، ادھر جھک جائیں تو الہاد ہے۔ الہاد لحد سے ہے، یہ جو بغلی قبر بناتے ہیں اس کو بھی لحد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سیدھے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے سرکار۔ لہذا آپ اس الہاد کی اس ڈیفینیشن کے تحت دیکھیں گے، آپ کو کفر نظر آئے گا تو وہ غلطی کی بنیاد پر نہیں نظر آئے گا، وہ آپ کو الہاد کی بنیاد پر نظر آئے گا۔ آپ کو شرک نظر آئے گا، وہ غلطی کی بنیاد پر نہیں آئے گا، وہ الہاد کی بنیاد پر نظر آئے گا۔ آپ کو فسق نظر آئے گا، وہ غلطی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ الہاد کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ کو منافقت نظر آئے گی، وہ غلطی کی بنیاد پر نہیں ہوگی، وہ الہاد کی بنیاد پر ہوگی۔ آپ کو زندقہ زندیقیت نظر آئے گی، وہ الہاد کی بنیاد پر ہوگی۔ آپ کو اباحیت پسندی نظر آئے گی، آپ کو بڑے خوبصورت لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو سو کالڈ اسکالرز وہ نظر آئیں گے، وہ سارے کے سارے اس سے آپ کے چیزہ مسئلہ پوچھیں، آپ اس سے کہیں کہ جناب ہمارے معاملات خراب ہیں، آپ اس سے کہیں کہ ہمیں رات کو سردیوں میں عشاء کی نماز مشکل لگتی ہے، فجر کی نماز مشکل لگتی ہے، آپ کوئی مشکل مسئلہ پوچھیں۔ ایسے ایسے نام نہاد اسکالر یہاں موجود ہیں جو آپ کی مشکل اسی وقت آسان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کسی نے ایک لطیفہ سنایا، اللہ اکبر، ہے لطیفے کی بات کہ اس میں نصیحت کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی خاتون کے پیٹ میں درد تھا، اس نے کہا درد گردہ ہو رہا، شور مچایا اس نے، درد گردہ درد گردہ، چیختی ہوئی ہاسپٹل لے گئے اس کو۔ آگے کوئی سردار ڈاکٹر تھا، اس نے دیکھا عورت چیخ رہی ہے، کیا ہے؟ کہتی ہے درد گردہ۔ اس نے کہا عورت میں تو گردہ ہوتا ہی نہیں، ایسے تم خام خواہ چیز رہی۔ اس کا اشکال دور ہو گیا، اور اس نے کہا اچھا درد گردہ ہوتا ہی نہیں، جب گردہ ہی نہیں ہوتا تو پھر درد کیسا؟ لہذا اس کا علاج یہ کہہ کے کیا گیا کہ عورت میں تو گردہ ہوتا ہی نہیں۔ بات لطیفے کی ہے، آج ایسے ایسے اسکالر، یہ ہے الہاد کہ دین کے جو مسئلہ دوسرے کو کہتے ہیں، یہ تو اس دور کی بات ہے، آج کے دور میں نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے وہ دین جس کے لیے الطاف حسین حالی نے کہا تھا نا، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ آن کے، امت پہ تیری آن کے جب وقت پڑا ہے،
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ لہذا شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے بڑی بروقت یہ تحریک ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہ سلام پیش کرنا چاہیے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کو کہ جنہوں نے لاہور سے اس تحریک کا آغاز کیا، آج یہ کراچی پہنچی ہے اور پورے ملک کے اندر یہ کانفرنسز کا اور سیمینار کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اللہ اکبر، کہ ہم سے شاعر چھن رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ عادی ہو رہے ہیں برائی کے، ہمیں آہستہ آہستہ برائی کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ آج تو ویڈیو آتی ہے، سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہے، اس کے اندر میوزک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر مختصر کپڑے والی خواتین بھی ہوتی ہیں، علماء بھی سن لیتے ہیں، ہے تو نصیحت کی بات نا۔ آہستہ آہستہ وہ حمیت ختم کی جا رہی ہے جو شاعر اللہ کی حمیت ہے۔ اس سازش کو پہچاننا بھی ہے، اس کے سامنے کھڑے، لیکن کیا کیجئے کہ وہ ڈیوائن ٹریڈیشن، وہ الہامی روایت، ان الدین عند اللہ الاسلام، جہاں سے یہ روح ملنی تھی، جہاں سے یہ دین کی تڑپ حاصل ہونی تھی، جہاں سے یہ حمیت اور غیرت کا سلسلہ جڑنا تھا، اس کو تو ہم یہ کہہ کے چھوڑ رہے ہیں کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، صحابہ بھی ایسے تھے، فلاں صحابی فلاں سے لڑتا تھا، فلاں فلاں سے لڑتا تھا، مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر کے اصل میں صحابہ کا نقصان نہیں کیا جا رہا، ہماری اس ملت کو اس دین کی روایت سے توڑا جا رہا۔ لہذا آپ اگر مغرب کی فکر کا مطالعہ کریں تو میں چند اشارے کرتا ہوں، میرے نوجوان موجود ہیں، نیٹ موجود ہے، آج کل کتابیں آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں، پڑھیے گا۔ ویسے بھی الہاد.com کے نام سے ایک ویب سائٹ موجود ہے، پڑھا کریں، مغربی فکر کا مطالعہ کریں۔ مغرب نے اپنی فکر جو حاصل کی ہے وہ جدیدیت سے حاصل کی ہے۔ آپ کو جو اتنے ازم نظر آتے ہیں، یہ نیشنلزم ہے، یہ ہیومنزم ہے، یہ کیپٹلزم ہے، یہ لبرلزم ہے، یہ ماڈرنزم ہے، یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ جتنے بھی ازم ہیں، یہ سارے کے سارے الہادی فکر سے نکلے۔ اور الہادی فکر کہاں سے نکلی ہے؟ آپ اگر 18ویں صدی جدید مغرب، جس کو جدید مغرب کہا جاتا ہے، 1801 سے لے کر جو یعنی 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی، ان 3 صدیوں پر جو فکر مشتمل ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ جدید مغرب کی فکر۔ یہ ساری کی ساری اس فکر کا خمیر کس بات سے اٹھا ہے؟ وہ اس بات سے اٹھا ہے کہ آپ کو اس روایت پر عمل نہیں کرنا جو مذہب کی روایت ہے۔ انہوں نے اس سے پچھلی جو 1000 سال، 1 دہائی دیکھی تھی، وہ عیسائیت کے مظالم کی داستان تھی۔ لہذا انہوں نے سمجھا کہ دنیا میں ہر مذہب اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا عیسائی ہے۔ جتنے سائنسدان آئے ہیں، 18ویں صدی ہو، 19ویں صدی ہو یا 20ویں صدی ہو، جتنے سائنسدان آئے ہیں، کسی نے کوئی بایولوجی کا نظریہ پیش کیا، حیاتیات کا نظریہ پیش کیا، کسی نے کوئی فزکس کا نظریہ پیش کیا ہو، طبیعیات کی بات کی ہو، جس نے کسی بھی فیلڈ سے، چاہے وہ ریاضی دان ہو، لیکن ایک بات سب میں قدر مشترک ہے کہ انہوں نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا اپنا فرض منصبی سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے اپنا فرض منصبی سمجھا ہے کہ اگر وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں تو پھر عیسائیت کے وجود کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ عیسائیت جو کچھ کہتی ہے اس کی دیگر باتیں بھی صحیح ہیں۔ صرف عیسائیت نہیں، جو دیگر مذاہب اللہ کے وجود کی بات کر کے، خالق کے وجود کی بات کر کے، جو آگے وہ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ ساری تسلیم کرنی پڑے گی۔ لہذا اس کو ادھر ہی رہنے دو، روایت کا انکار کرو، اس الہامی روایت کا، چاہے وہ عیسائیت سے آئی ہو، چاہے وہ یہودیت سے آئی ہو، چاہے وہ اسلام سے آئی ہو، اس ہر روایت کا انکار
اختیار کر دو. لہذا جو جدید سائنس کا خمیر اٹھا ہے وہ کبھی فلسفے سے اٹھا ہے, کبھی فلسفیانہ تجربیت سے اٹھا ہے, کبھی وہ ارتقائی حیاتیات سے اٹھا ہے. ڈارون بدبخت نے اگر اوریجن آف اسپیشیز کا نظریہ پیش کر دیا تھا, اس نے ارتقاء کا ایک نظریہ پیش کر دیا تھا, کر دیتا, اس کو کوئی تسلیم کرتا کوئی نہ کرتا, لیکن اس نے بھی وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا اپنا فرض منصبی سمجھا. یہ ہے وہ سازش جو ہمارے ساتھ. اب اس میں جو 20ویں صدی اور اب تو ہم اللہ کے فضل سے 21ویں صدی میں, 20ویں صدی کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سائنس کی صدی اور لاجک کی صدی. اب آپ آج کے بچوں کو پوچھئے, وہ باپ کے سامنے سوال یہ کرتا ہے سینس کیا بنتی ہے, لاجک کیا بنتی ہے. لاجک بنتی ہے تو میں ماننے کے لیے تیار, نہیں بنتی میں ماننے کے لیے تیار. یہ جو لاجیکل اینڈ سائنٹیفک پوزیٹیوزم جس کو کہتے ہیں منطقی اور سائنسی اثباتیت, یہ ان کی پوری فکر کا نچوڑ ہے جو 20ویں صدی کی سائنس کی ایک ایجاد ہے, یا انہوں نے ایک علم کی ایک نئی بنیاد ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا سائنس کیا ہے اور منطق کیا ہے, میں صرف اتنی بات درج کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری فکر نے ہمیں روایت سے, الہامی روایت سے توڑا ہے اور 4 بڑے بڑے نعرے دیے, آزادی, مساوات, رواداری, ترقی. یہ ماڈرنزم کے نعرے ہیں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جس کو وہ آزادی کہتے ہیں وہ آزادی نہیں ہے, جس کو وہ مساوات کہتے ہیں وہ مساوات نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ جس کو وہ رواداری کہتے ہیں وہ رواداری نہیں ہے, اور جس کو وہ ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے, بلکہ وہ انسانیت کی تنزل. پڑھیں گے تو سمجھ آئے اللہ. لیکن کہاں سے علاج, کہاں سے؟ ہم نظام تعلیم سے علاج کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجزیہ فرمایا ہے جدید دور کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ان من اقتراب الساعہ فرمایا کہ قرب قیامت کے جو حالات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک تو آپ نے فرمایا اس حدیث میں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کمتر بنا دیا جائے گا, اور جو بدترین لوگ ہیں ان کو اوپر بٹھا دیا جائے گا. ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار. جو نیک لوگ ہیں ان کو نکو بنا دیا جائے گا, وہ معاشرے کے اندر کوئی شخص ان کی بات نہیں سنے گا, اور جو بدترین لوگ ہیں ان کو اوپر بٹھا دیا جائے گا. پھر فرمایا یفتح القول ویحزن العمل. اس دور میں باتیں بہت ہیں, جس سے مرضی تقریر کروا لو, جس سے مرضی جلسہ کروا لو, کوئی گھنٹوں کی تقریر کروا لو. یفتح القول, میڈیا کھولو, تقریریں, سیمینار, ٹاک شوز, سوشل میڈیا کھولو, ہر ایک اپنا یوٹیوب چینل, ہر ایک باتیں. یفتح القول, جتنی مرضی باتیں کرو. ویحزن العمل, عمل لپیٹ لیا گیا, وہ ختم ہو گیا. باتیں ہیں, اب ہم مسلمان ہیں باتوں سے. اللہ اکبر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَن يُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّى. اللہ اکبر. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اصلاح نظام تعلیم کرتا ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں, جب نسلیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں تو نظام تعلیم ان کی اصلاح کرتا ہے. تعلیمی ادارے اصلاح کرتے ہیں, معماران قوم اساتذہ ہوتے ہیں, ان بچوں کو اٹھاتے ہیں, ان کی فکر کی تربیت کرتے ہیں, ان کو ٹوٹی ہوئی روایت سے جوڑتے ہیں, ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں, ان کو صحابہ کرام سے جوڑتے ہیں, ان کو اس روایت سے جوڑتے ہیں, اللہ کے قرآن سے جوڑتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں جو پڑھا جا رہا ہوگا نا وہ تو مسنات ہوگی. وَيُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّى. ساتھ فرمایا وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهُ. وہ ماحول ایسا بن گیا ہوگا کہ کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ہوگی کہ اٹھ کے یہ کہہ لے کہ بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہو. وہ یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا. لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا.
کوئی اس پر تنقید کرے اس پر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، کوئی بات کرے کوئی زبان کھولے اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بل مسنات، وہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ مسنات کیا چیز ہے؟ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی، جس کا نہ تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ نہ صاحب قرآن کے ساتھ۔ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان کر کے کس روایت سے توڑا جا رہا ہے، ہمیں کس علمیت کی طرف پھینکا جا رہا ہے، ہماری فکر کو کیسے گہرایا جا رہا ہے۔ یہ ہے میرے عزیز نوجوانوں وہ بنیادی نقطہ جس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے حل کے لیے اللہ کے قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کی دیے ہوئے اور ہم تک پہنچائے ہوئے دین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس روایت سے جڑ جائیں گے تو ہر اصطلاح کا مفہوم بدل جائے گا، آزادی کا مفہوم بھی کچھ اور ہوگا، حقوق العباد کا مفہوم اور ہوگا، ہمیں پتہ چلتا نہیں، ہم سوچتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، ہم کہتے ہیں وہ حقوق انسانی کی بات کرتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں اسلام نے تو 1500 سال پہلے حقوق انسانی کی بات کر دی، کہتے ہیں نا، یعنی اتنے معصوم ہیں۔ وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں جو غلط نعرہ، ہم اس نعرے کی حقیقت سمجھے بغیر ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اسلام نے پہلے کر دیا تھا۔ حقوق انسانی کی جب بات ہوتی ہے نا، انسان کو ہیومن کو کہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی لفظ ہیومن استعمال نہیں ہوا، بائبل میں بھی لفظ مین استعمال ہوا۔ مین کا مطلب ہے آدمی، مین کائنڈ کو تبدیل کیا، اس کی جگہ ہیومن لگایا 18ویں صدی میں آ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مین کائنڈ کا تعلق ابدیت کے ساتھ ہے، ابدیت الہامی روایت سے جڑی ہے، اس کا الہ کے ساتھ تعلق ہے۔ عبد ہوگا تو ایک مالک الملک کو ماننے والا ہوگا، کسی برتر ہستی کو ماننے والا ہوگا۔ اب ہیومن ہے، اس کی تفصیل جو ڈیکارٹ نے کی، جو کانٹ نے کی، جو ہیوم نے کی، میں عزیزوں پہ چھوڑتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ میں صرف اتنی بات کرتا ہوں، ہمیں اس روایت سے توڑنے کے لیے اور اس حقوق العباد کے تصور کو گم کرنے کے لیے ہمیں انسان کا تصور دیا گیا۔ ہیومن ایک ایسا انسان ہے جس سے ہیومنزم نکلا، ہیومن ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر برتر ہستی کوئی موجود نہیں، وہ خود سوچ سکتا، خود اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ سوچے، جو چاہتا ہے چاہے، جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ آپ پڑھ لیجئے گا ان کی فکر کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر عطا کر دے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اگر یہ فکر عطا ہو جائے، ہمارے اندر یہ کنسرن پیدا ہو جائے، یہ پریشانی پیدا ہو جائے کہ ہم کہیں اللہ کے دین سے دور تو نہیں رہے، کہیں شاعر اللہ سے ہمارا جو انحراف ہے وہ گناہ اور خطا کی بنیاد پر ہو، تو انشاءاللہ اللہ مالک الملک غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ خیر الخطائین التوابون۔ لیکن اگر فکری کجی کی وجہ سے ہوا، اگر فکری بنیاد پر ہوا، تو پھر ہم اپنی روایت سے اور اپنے شاعر سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے، اور احساس بھی ختم ہو جائے گا کہ ہم اپنے شاعر سے دور ہیں۔ یہی وہ بات جو اقبال نے کہی تھی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ میری ایک آواز ہے درد بھری جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے شاعر کے ساتھ جوڑنے کی فکر لگ جائے۔ وآخر دعوانا